السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ سلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی الذی خلنت البرکتہ بذاتہ ومحیاہ وتعاطرت العوالم بذکرہ وریہ۔ برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا، اور مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں آج ہم کو اس کی یاد کے بہانے یہاں جمع فرمایا اور اپنے ایمان کی تجدید کا ایک موقع عنایت فرمایا۔ الحمدللہ ہم دعا کرتے اکثر ہمیشہ کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم کو دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما۔ بھلائی کیا ہے دنیا میں؟ کیا ہے بھلائی؟ خوب پیسہ کمانا، اچھے پیسے آ جانا، بہترین گھر بنا لینا، اچھی بہترین کار میں پھرنا، ہر سونا ہونا، چاندی ہونا، ہر سہولت چیز ہونا، کوئی پریشانی نہیں ہونا، صحت اچھی رہنا، پیدا ہونے سے لے کے مرے تک کے بیماری سے نہیں آنا، خوب دولت جمع ہو جانا، ہر عیش و آرام، کوئی ٹینشن نہیں رہنا۔ ایسی زندگی اگر گزر گئی ہماری تو یہ کیا ہے؟ ہمارے ذہن میں کیا ہے یہ چیز کہ دنیا کی بھلائی، ہم اس کو دنیا کی بھلائی سمجھ رہے ہیں۔ پھر پوری نفس چاہی زندگی پوری گزاریں گے، جو نفس بولا سنیں گے، رب کو ناراض کر کے، نفس کو راضی کر کے پوری زندگی گزاریں گے۔ پھر امید رکھیں گے آخرت میں ہمارے کو جنت بھی ہونا۔ نہیں، ربنا آتنا فی الدنیا، یعنی دنیا میں بھلائی ایسی ہونا ہمارے کو، دولت ہونا، بہترین محل جیسا گھر ہونا، گاڑی مرسڈیز ہونا، بہترین گاڑی ہونا، ہر چیز کی سہولت ہونا۔ پھر ہم یہ سب استعمال کرنے کے بعد میں پھر آخرت میں ہمیں جنت بھی ہونا پر ہے اللہ تعالیٰ۔ وہی دعا ہے نا یہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کی بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی فہم دیتا ہے، دنیا کی دولت دیتا نہیں بولا اللہ تعالیٰ۔ اگر یہ بھلائی ہوتی اگر دنیا کی دولت، تو ہم سے زیادہ بھلائی کافر، مشرک، منافق کے اوپر ہے، نہیں ہے۔ آج صرف مسلمان کا نہیں تھے بہترین گھراں، بہترین کاراں، نہیں۔ اگر یہ بھلائی رہتی تو صرف مسلمان کے پاس ہی رہنا تھا، پھر کافر کو اللہ تعالیٰ، اگر دنیا کی احمد اگر اللہ تعالیٰ کے پاس اگر مچھر کے پر کے برابر بھی رہتی تو کافر کو پیاسا مار دیتا ہوں پر اللہ تعالیٰ، نہیں۔ لیکن آج ہم اس دنیا کو کے پیچھے پڑھ کے، گزشتہ بات بھی آئی تھی ہمارے پاس، اللہ کی یاد سے غافل رہ کے گھر بنا کے اس کے اوپر ھذا من فضل ربی لکھتے، نہیں۔ اللہ کی یاد سے غافل ہو کے اگر دولت کما رہے ہیں، گھر بنا رہے ہیں، تو ھذا من فضلی نہیں آنا وہاں پہ، ھذا من غضبی ربی آنا وہاں پر۔ کیوں؟ جو اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے اس کے اوپر غضب ہے اللہ کا، جو اللہ کی یاد میں رہتا ہے اس کے اوپر فضل ہے اللہ کا، نہیں۔ گھر اگر بنا رہے اللہ کی یاد میں، بے شک لکھنا ھذا من فضل ربی، پیشانی پہ لکھ لینا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ تو دنیا میں کی کامیابی دولت میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ
اس دنیا میں جس بندے کی بھلائی چاہتا ہے تو اس کو دین کی فہم دیتا ہے، سمجھ بوجھ عطا کرتا ہے دین کی، دین کو سمجھنے کی اس کے اندر صلاحیت دیتا ہے، سہولتیں دیتا ہے، اس کو آسانیاں دیتا ہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ صرف ارادہ کرنا، ہمارا کام صرف ارادہ کرنا ہے۔ سہولت کون دینا؟ اللہ تعالیٰ دینا۔ اللہ میں تیرے دین کو سمجھنا چاہ رہا ہوں، تیرے منشا کو سمجھنا چاہ رہا ہوں، تجھ کو جاننا چاہ رہا ہوں، تجھ کو پہچاننا چاہ رہا ہوں، نہیں مجھ کو سہولتیں عطا فرما۔ کوئی بھی کام چاہے دنیا کا ہو یا دین کا ہو، جب تک کہ اللہ اس کو آسان نہ کرے ہمارے لیے وہ کام کرنا بہت مشکل ہے۔ ہر کام اللہ ہی آسان کرنا ہے۔ تو بعض وقت دیکھیے ہم دنیا کا چھوٹا سا چھوٹا کام بھی ہمارے لیے ایک مشکل پہاڑ کی طرح دکھتا نہیں، اور کوئی بڑا سا بڑا کام ہے تو آسانی سے نکل جاتا تو اس میں اللہ تعالیٰ سہولت دیتا ہے اس میں۔ تو دنیا کی اگر بھلائی اگر ہونا ہے ہم کو تو دین کی فہم ہونا، اللہ تعالیٰ ہم کو دین کی فہم دینا حدیث کے مطابق، یہ ہے دنیا کی دولت نہیں ہے۔ دولت ہے تو ہم سے زیادہ بھلائی کافر کے پاس ہی سے نا نہیں ہے، ہم سے زیادہ دولت ہے غیر کافر کے پاس، مشرک کے پاس، یہودیوں کے پاس نہیں ہے، ہم سے زیادہ دولت ہے ان کے پاس۔ دین کو سمجھنے کے لیے صحبت اولیاء ضروری ہے، بغیر صحبت اولیاء کی دین نہیں سمجھ سکتے۔ یعنی دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے ہم کو علم دین ضروری ہے، بتانے کا مقصد یہ ہے۔ اگر دنیا میں ہم کو اگر کامیابی چاہیے تو علم دین حاصل کرنا، آخرت میں بھی اگر ہم کو کامیابی چاہیے تو علم دین حاصل کرنا۔ کامیابی کا دار و مدار دین پر ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جنت کی خوشخبری اگر سنا رہا تو دیندار کے لیے سنا رہا۔ دنیا میں جتنے بھی نصرتوں کا وعدہ کیا اللہ تعالیٰ دیندار کے لیے کرا، دنیا دار کے لیے نہیں کرا۔ دنیا دار کے لیے نصرتوں کا وعدہ اللہ تعالیٰ کا، دنیا میں جتنے بھی چیزیں اللہ تعالیٰ اس کو نصرتیں دیں گا، دیندار کے لیے ہے۔ ہر چیز جو پیدا کرا اللہ تعالیٰ دیندار کے لیے، اس کے صدقے میں دوسرے لوگ بھی اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ جب تک کہ زمین پر ایک بھی اللہ بولنے والا رہیں گا، اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو چلاتا ہوں پڑا، پوری دنیا چلاتا ہوں پڑا، کس کے صدقے میں زندہ ہے؟ کیا ہر کوئی اللہ اللہ بولنے والے؟ یہ اللہ اللہ بولنا نہیں ہے ہمارا، نہیں، اسم بے مسمہ اللہ اللہ ہی ہے۔ اللہ 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 اللہ، فقیران بھی بولتے ہیں اللہ اللہ، نہیں فقیران اللہ بولتے، دل میں کیا رہتا؟ پیسہ پیسہ۔ میں اللہ اللہ بولا مسجد کے باہر بیٹھ کے تو میرے کو پیسہ دیتے لوگ، یہ اللہ اللہ ہے، یہ اللہ الگ ہے، اسم بے مسمہ ہے، ایسا اللہ نہیں۔ اللہ بولے تو اسم با مسمہ ہونا، نہیں؟ اللہ اللہ مالک ہے، اللہ مالک ہے بول تو بقیہ سب اس کی ملک ہو جانا، ہم اس کی ملک ہو جانا۔ میں مملوک ہوں، تو میرا مالک ہے۔ تو کیسا مالک ہے معلوم ہونا، دکھ رہا تو نہیں اللہ مالک، دکھ رہا اللہ مالک کہاں ہے؟ نہیں دکھ رہا، تو وہ کیسا معلوم ہمارے کو؟ علم دین کے ذریعے معلوم ہوتا ہمارے کو، نہیں؟ اور علم کا حاصل کرنا، دنیا کمانا کسی پر فرض نہیں ہے، بہترین گھر بنانا کسی پر فرض نہیں ہے، گاڑی میں پھرنا بہترین یہ فرض نہیں ہے ہمارے اوپر، نہیں، یہ تمام کے تمام چیزیں فرض نہیں ہے۔ مگر آج ہم کس کے پیچھے پڑے؟ آج نہیں، دولت کے پیچھے پڑے۔ کیوں؟ ہمارے اندر بیٹھا ہے کہ فرض ہے ہمارے کو کمانا، بہترین گھر، مرتے وہاں پہلے وہی پوچھنا کتنا کمایا، نہیں، پہلا سوال خبر میں وہی ہے کیا؟ کتنا کمایا، کتنا بہترین گھر بنا؟ نہیں، پہلا سوال تو ایمان کے تعلق سے، وہاں پہ نماز بھی نہیں ہے پہلا سوال، مرتے پہلا سوال نماز بھی نہیں، ہم نماز سمجھ رہے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی ہم سمجھیں گے، وہی سے سمجھے نا ہم ایمان اور اعمال کو، نماز کو بھی سمجھیں۔ مرتے نماز کا سوال نہیں ہے، مرتے کیا ہے؟ ایمان کے سوالات ہیں، تین بھی سوالات ایمان کے تھے، اس میں عمل نہیں ہے۔ عمل کب پوچھا جائے گا؟ حشر کے میدان میں پہلا سوال نماز کا رہیں گا، حشر کے میدان میں رہیں گا پہلا سوال۔ اس سے پہلے پہلی منزل ہماری کیا ہے؟ آخرت کی خبر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آخرت کے تمام منازل میں سب سے پہلی منزل کیا ہے؟ خبر ہے۔ جو اس خبر کی منزل کو کامیاب کر لیا، آخرت کے تمام منازل اس کے لیے کامیاب ہے۔ تو آخرت کی کامیابی کا دار و مدار خبر کے تین سوالوں پہ ہے، نہیں؟ تیرا دین کیا ہے؟ تیرا رب کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ تھا؟ یہ تین ہی سوال ہیں۔ پوری آخرت کی کامیابی کا دار و مدار تین سوالوں پر ہے۔ اور یہ تین سوالات کون، اس کے جواب کون دیں گا؟ مسلمان نہیں دیں گا اس کے جواب، مومن دیں گا، ایمان والا دیں گا، نہیں؟ اس کو معلوم ہے
کہ میرا دین کیا ہے، میرا رب کون ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں میرا کیا عقیدہ ہے. نہیں، یہ جس کو معلوم ہے وہی ایمان والا ہے. اس سے نماز کے سوالات پوچھے جائیں گے. خبر میں اگر وہ کامیابی نہ ہوں گا، یہ سوالات کا جواب نہ دیں گا، نہیں یہ جواب نہ دیں گا، نماز کتنے پڑھا پوچھیں گے، پوچھا جائیں گا وہاں پر، نہیں پوچھا جائیں گا وہاں پر نماز کتنے پڑھے کیا ہے گا. تو یہ 3 سوالات پہ ہے آخرت کی تمام مناظر کی. تو ہم کیا سمجھ رہے ہیں یہاں پر؟ دین سمجھ رہے ہیں، حقیقی دین کیا ہے. نہیں، اور علم کا حاصل کرنا ایک پر فرض ہے. حدیث میں خبر آئی کہ کیا ہے، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت عاقل و بالغ پر فرض ہے. علم دین کا حاصل کرنا، یہ علم ہے، دنیاوی علم نہیں. آج کل اسکولوں کے باہر لکھ کے لگا دیے اسکول والے، علم کا حاصل کرنا ہر ایک پر فرض ہے. علم کا حاصل کرنا وہ علم نہیں ہے، وہ علم سے مراد علم دین ہے. وہ نہیں، علم دین حاصل کرنا ہر ایک پہ فرض ہے. ہم سمجھ رہے کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہ کیا ہے؟ ارکان اسلام 5 ہے. یہ حدیث سے شان ہے، ارکان اسلام 5 ہے. یہ علم دین کا حاصل کرنا 6واں فرض ہے. یہ اس کی طرف کس کا بھی توجہ نہیں ہے، یہ توجہ جاتی ہی نہیں ادھر. نماز پڑھ لینا بس ہے. کلمے کو تو حالانکہ ارکان اسلام 5 ہے، کلمہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، لیکن کلمے کی طرف تو کوئی جاتے نہیں، کیونکہ کلمہ سمجھنا ہے تو علم دین آنا پڑتا. بغیر علم دین کے کلمہ سمجھ نہیں سکتے. مکمل دین سمجھنا، کلمے کو اگر سمجھنا ہے تو نہیں. اس لیے مکمل دین نہیں سمجھنے کی وجہ سے ہمارے پاس خیال کیا آیا تھا، نمازاں پڑھ لینا، رمضان میں روزے رکھ لینا، زکوٰۃ دے لینا، حج کر لینا، بس اپنا کام ختم. نہیں، لیکن خبر میں تو کلمے تعلق سے پوچھا جا رہا، ادھر توجہ ہی نہیں ہماری. کہیں کو کیونکہ اس میں 6واں فرض ہم کو نہیں معلوم، یہ بھی فرض ہے، بلکہ علم دین کا حاصل کرنا ہمارے اوپر فرض ہے. نہیں تو ہمارے ذہن میں یہ چلتا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ فرض ہے ہمارے اوپر، سمجھتے نہیں ہے. طلب العلم فریضۃ نہیں، حدیث 12 سنے نا. علم دین کا حاصل کرنا ہر ایک پہ فرض ہے، مسلمان اور مرد عورت پہ، عاقل و بالغ پر فرض ہے. تو ہم یہاں پر حلقے کی محفل لگا کر کیا سیکھ رہے ہیں؟ یہاں پر ہم نفل کام کر رہے ہیں، فرض کام کر رہے ہیں. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، اولیاء اللہ کے وسیلے سے ہم علم دین حاصل، یعنی علم دین کو سمجھ رہے ہیں ہفتے میں ایک بار. یہ تجدید ایمان ہے. یہ ہماری جو محفل ہے تجدید ایمان کی ہے. ایمان پر تجدید یعنی کس کو کہتے ہیں؟ کوئی شے پہ اگر غرض جمع ہو گئی، بہت یعنی زیادہ دن تک اس کو رکھ دو ایک جگہ، اس کے اوپر غرض جمع ہو جاتی، جمتے وہ شے چھپ جاتی، اوپر خالی غرض دکھتی، جب اس کے اوپر پھونک مارو پھر صاف ہو جاتی ہو. تو اسی طرح ایمان کی تجدید بھی کرنا ہے. ہمارے قلب پر کیا ہے؟ دنیا کی محبت، خواہشات نفس کی محبت، یہ اچھا، یہ حاصل کریں گے، وہ حاصل کریں گے. ہمارے پاس کیا تھا؟ دھول جمتے رہتی. پھر ہفتے میں ایک دن بیٹھنا، پھر اپنے ایمان کی تجدید کرنا، اس بھول کو پھونک مارنا، پھر اپنے ایمان کو تازہ کرنا. اس لیے اللہ والے ہفتے میں لازم کر دیے ایک دن بیٹھنا، ایمان تجدید ایمان کرنا. ورنہ ایمان کیا ہے؟ ہر مسلمان کے قلب میں ہے ایمان کی چنگاری، ہر مسلمان کے قلب میں ہے چنگاری. وہ چنگاری اسی پھونک مارنا ہے ہمارے کو. پھونک مارتے پھر وہ چنگاری پھر ایسا شعلہ بن جاتی ہے. انہیں کئی لوگوں کو آگ لگائی تھی، پھر اس میں اگر نہیں ماریں گے پھونک تو آہستہ انہیں راکھ بن جاتی، ختم، کوئی کام کی نہیں رہتی، پھر راکھ بن جاتی. جب تک اس کے اندر گرماہٹ ہے جبھی اس کے اندر پھونک مار دینا. دل اتنا سیاہ ہو جائے گا بعد میں، پھر وہ صافی نہ ہوا تو خاتمہ خیر ہونا مشکل ہے. ہاں، علم سے مراد علم دین ہے وہ. اور ایک حدیث میں خبر آئی کہ جو علم کے تلاش میں رہتا نا، جنت اس کے تلاش میں رہتی. جو علم دین کے تلاش میں رہتا، جنت اس کے تلاش میں رہتی. اور یہ طالب علم جو ہوتا ہے اس راہ میں جب نکلتا ہے، دوران علم دین حاصل کرنے میں اگر اس کی موت آ جاتی ہے تو اس کو شہید کا مرتبہ ملتا، اس کو شہید کا مرتبہ ملتا. یہ علم حاصل کرتے ہوئے اگر کسی کی موت آ گئی تو ارے میں اتنی زندگی گنوا دیا، میں علم دین حاصل کر سکوں گا کیا؟ وقت کم ہے. نہیں، جب اللہ تعالیٰ یعنی توفیق دے دیا پلٹ جانا ہے وہاں سے. ہمارا بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے، 12 سنے ہم لوگ، پھر ایک بار سنیے اپنی تجدید ایمان کے لیے. توبہ کس کو کہتے ہیں؟ توبہ نہیں. بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، بہت بڑا قاتل تھا. انہیں 99
قتل کرے ہوا تھا انہیں، ننجنو قتل کرا ہوا تھا، اس کو توفیق ہوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ میں بہت برا کام کر رہا ہوں، اب مجھ کو توبہ کرنی چاہیے. تو ایک اللہ والوں کے پاس جاتا، جا کے بولتا کہ مجھ کو توبہ کرنا ہے، میرے اتنے گناہ ہیں، میں ننجنو قتل کر دیا. تو انہوں بیچارے جلالی پیر رہتے، وہ کمالی پیر نہیں رہتے. انہوں کمالی پیر رہتے وہ ایک الگ انداز سے لے گیا، جو ہمارے شیخ ہیں ہمارے کمالی پیر ہے، جمالی یعنی جمالی پیر ہے، کمالی پیر ہے. وہ جلالی پیر تھے، وہ ننجنو قتل کر کے جلالی پیر کا چلے گیا بیچارہ. وہ نہیں جمالی پیر کا تو بھی جاتا تھا، پھر بھی کیا تھا کہ انہوں نے بولے تو ننجنو قتل کر کے آیا، اب توبہ کرنا چاہ رہا، اللہ تیرے کو معاف کرتا کہ امید بھی رکھ رہا نہیں ہوتا، اللہ تیرے کو معاف نہیں کرتا، تو تیرے کو نہیں کرتا اللہ تعالیٰ. جلال میں آ گئے آتے انہیں کیا کرا، ننجنو کے 100 کر دیا، مجھے 100 قتل ان کے کر دیا. ایسا کیسا ہوتا ہوگا؟ پھر اس کو تو نہیں، پھر پریشانی، پھر انہیں نکلا، پھر ایک اللہ والوں کے پاس پہنچا، نہیں جا کے پھر پورا واقعہ سنایا. تو انہوں سمجھ کے ننجنو کر کے کیا تو نے 100 پورے کر دیا، اب اگر میں بھی بڑا تو 101 کر دیتا اب نہیں. تو انہوں بولے دیکھو بھائی میرے کنے جو ہے سو اتنا علم نہیں ہے، اتنا میں تمہارا دیکھ لیا، انہیں بہت نہیں سر پھرا ہوا دکھ رہا ہے، نہیں کچھ بھی غلطی ہو گئی تو وہ ہوتا. تو فلاں شخص کے پاس دوسرے اللہ والوں نے بھیجا دیے. تو جیسا وہاں سے نکلا شخص، وہ نکلتے کیا ہوا، نکلا کچھ دور پہنچا کہ نہیں کہ موت آ گئی، ختم ہو گیا، موت آ گئی ختم ہو گیا. نہیں ارادہ کر لیا انہوں نے نکلنے کا، نہیں ابھی تو خالی نیت کرا نکلنے کی، موت آ گئی ختم ہو گیا. اب ادھر دوزخ کے فرشتے اور جنت کے فرشتے دونوں بھی آ گئے روح کو لے جانے کے لیے. دونوں میں بحث چل رہی ہے، نہیں انہیں تو 100 قتل کرا ہوا ہے، 100 قتل کرا ہوا ہے، اس کو کیسا جنت ملتی. بہرحال وہ لوگ بڑا تفصیلی واقعہ اپنے وقت کم ہے، تو وہ دونوں میں بحث ہوئی دونوں فرشتوں میں. پھر دونوں فرشتے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. تو اللہ تعالیٰ بولا کہ اللہ کو تو معلوم ہی ہے، تو اب انہیں جنتی یا دوزخی ہے. اب اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کچھ حدیث یا کچھ قرآن کی آیت آئی تو آپ کو جیسے علم نہیں تھا کہ آپ کی غلط فہمی ہوتی، ذہن جاتا ہمارا، ایمان نکال لیتا شیطان وہاں پر. نہیں تو اسی طرح یہاں پر بھی دیکھو یہ حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں معلوم تھا جنتی ہے دوزخی ہے، معلوم تھا اللہ تعالیٰ، پھر بھی اللہ تعالیٰ کیا کرا، حکمت اپنایا. تو ٹھیک ہے کام کرو، انہیں جس جگہ سے نکلا نا وہ جگہ ناپ لو، اور جہاں پہنچنے والا تھا وہ جگہ بھی ناپ لو، دونوں کا میجرمنٹ کر لو. اگر اس کا اگر جہاں سے نکلا تھا انہیں وہ میجرمنٹ اگر اس کا اگر بڑھ کے رہیں گا اور جہاں پہنچنا تھا وہ میجرمنٹ کم رہیں گا تو اس کو دوزخ میں ڈال دو. اگر جہاں سے نکلا انہیں وہ میجرمنٹ اگر زیادہ تھا، وہ اس کا جو فاصلہ ہے زیادہ تھا اور وہ جہاں پہنچنے والا تھا اس کا کم ہے تو اس کو جنت میں ڈال دو. قریب چلے گا تھا نا انہیں توبہ کی، تو جب کہ نکلتے موت ہوئی اس کی، ابھی بہت دور جانا تھا اس کو. اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دیا، وہ زمین بڑھ گئی، ادھر کی زمین ادھر کا جو فاصلہ تھا کم ہو گیا. نہیں تو اللہ تعالیٰ دیکھو کیسا معاف کرا گناہ کو. توبہ پلٹا انہیں، کیوں؟ علم دین حاصل کرنے توبہ کر لیا اب انہیں دین حاصل کرنے نکلا بھی، کچھ عمل نہیں کرا، نماز نہیں پڑھا، روزہ نہیں رکھا، کچھ نہیں کرا، مگر اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیا. نہیں تو اس راہ میں لگے ہوئے رہنا ہمارے کو، اس راہ میں ہم کو لگے ہوئے رہنا ہے ہمارے کو. تو جو لوگ اللہ کا علم رکھتے ہیں، عالم جو ہوتے نا، اکثر ہماری فہم یہ ہے کہ عالم بولتے کس کو، عالم ہر شخص ہے. ہماری فہم جاتی یعنی علم کہاں پر ملتا، کس کے، یہ علم کدھر جا کے حاصل کرنا. عالم ہم اکثر سمجھتے ہیں عالم جو ہوتے ہیں وہ جامعہ میں جو علم حاصل کرتے ہیں، عالم فاضل کامل کا جو کورس کرتے ہیں حافظ قرآن کا، ہم ان کو عالم سمجھتے ہیں. حقیقت میں وہ عالم نہیں ہے، وہ عالم نہیں ہے، کیونکہ علم جو ہے وہ 2 قسم کا ہے. ایک علم ہے ظاہری، ایک علم ہے باطنی، ایک علم ہے تسلیمی، ایک علم ہے تحقیقی. 2 علم ہے. اب یہ جو عالم ہم سمجھ رہے ہیں نا، یہ عالم ہر کوئی ہے، کوئی نہ کوئی کچھ تو علم رکھتا، کوئی نہ کوئی نہیں رکھتے، ہر کوئی. الحم کا سورہ تو یاد ہے کم سے کم سب کو، علم ہے نا، وہ بھی اس کا ترجمہ معلوم نہ پورا الحم کا سورہ فاتحہ کا، چھوٹے چھوٹے سورتوں کے بھی ترجمے معلوم، سب عالم ہے. خیر یہ تو خیر دین کا علم ہے، قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ دوسرے بھی تو علم ہے نا، نہیں ہے؟ MBBS کا علم ہے، انجینئرنگ کا علم ہے، کئی قسم کئی شعبوں کے علم ہے نا، نہیں ہے؟ اب اس میں اگر ادھر سے لیں گے تو جیسا کہ پلمبنگ کا علم ہے، ٹیلرنگ کا علم ہے، نہیں ہے؟ ویلڈنگ کا علم ہے، کئی قسم کے علم ہے، ہر کوئی اپنی جگہ عالم ہے.
اسی طرح یہ بھی ایک عالم ہے، یہ قرآن کا علم رکھنے والا عالم ہے۔ وہ ہمارے ڈاکٹر صاحب MBBS کا علم رکھنے والے ہیں، MBBS ہے MD کا علم رکھنے والے ہیں، جو انجینئر ہے وہ انجینئر کا علم رکھنے والے ہیں۔ اب یہ جو عالم ہے یہ قرآن کا علم رکھنے والے ہیں۔ یہ عالم کی کیسی مثال ہے بولے تو، اور یہ عالم کو میں ہم کبھی بھی یہ عالم کے خلاف کوئی لفظ نہیں یوز کرنا۔ بتانے کا مقصد اتنا ہی ہے کہ عالم دو قسم کے رہتے ہیں، تو یہ عالم کا درجہ کم نہیں ہو رہا، ان کے مقام مرتبہ ان کی جگہ اپنی جگہ حق ہے، انکار نہیں ہے یہ عالم کا۔ جو جامعہ سے جو علم عالم فاضل کامل جو ہو کہتے ہیں نا، انہوں بھی دین کے محافظ ہے، یہ ان کا انکار نہیں ہے، ان کا مقام مرتبے سے ہم کو گھٹانا نہیں ہے، ان کا مقام اپنی جگہ برابر حق ہے، بے شک حق ہے، انہوں بھی دین کا کام کر رہے ہیں۔ لیکن وہ علم کی مثال کیسی ہے؟ جیسا قرآن مجید کو ہم پیپر پہ چھاپتے ہیں، جب بھی قرآن مجید کھولو ہم پورا علم پڑھ لے سکتے، اس کا عربی بھی پڑھ سکتے، ترجمہ بھی پڑھ سکتے، نہیں؟ اسی طرح وہ بھی عالم ہے، نہیں؟ وہ بھی عالم ہے، ان کا بھی ادب کرنا۔ پیپر ہے، پیپر پہ اگر ہم دنیا کا کوئی علم لکھے تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ وہی پیپر اگر وہاں پر اس کو لکھن نہیں لکھ کے اگر قرآن شریف کا علم لکھ دے تو باوجود چھینا پڑتا اس کو، نہیں؟ کتنی اہمیت ہے اس کی۔ اسی عالم کا بھی وہی مقام ہے، وہی مرتبہ ہے، وہ عالم کا انکار نہیں، اپنی جگہ برابر عالم کو، نہیں؟ لیکن یہ جو علم ہے یہ تسلیمی علم ہے، یہ زبان سے اقرار کرنے کا علم، زبان سے یاد کرنے کا علم ہے یہ پورا علم، نہیں؟ اور ایک جو علم ہے وہ تصدیقی علم ہے، قلب سے ہوتا ہو، قلب میں اس کا یقین ہو جانا، یقین پیدا ہونا، وہ ایک علم ہے، نہیں؟ اب ایسا زبانی علم ہے، جب ہم قرآن اور حدیث میں پڑھتے ہیں کہ اللہ مالک ہے، ابھی جو بات ہے ہماری اللہ مالک ہے، یہ ہم زبان سے کہہ دیے اللہ مالک ہے۔ اب اس کو ثابت کیسا کرنا اللہ مالک ہے؟ اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، اللہ خالق ہے، اللہ حاکم ہے۔ قرآن پڑھ لیا ہم، یہ علم آ گیا، علم تو آ گیا، ہمارے کو نہیں آیا علم، بس یقین نہیں آ رہا دل میں، یقین نہیں بیٹھ رہا۔ اللہ مالک ہے تو کیسا مالک ہے بھائی؟ اللہ مالک ہے تو دکھ رہا نہیں، اللہ مالک ہے تو دکھ رہا تو نہیں۔ وہ گھر کے انہوں مالک، وہ گھر کے انہوں مالک، گاڑی کے انہوں مالک، اکثر یہ بات ہمارے پاس مثال کے طور پر سمجھنے کے آتے رہتی نا بات۔ ہر شے کا ایک جگہ مالک ہے، ہر کوئی ایک ایک چیز کے مالک ہے، پر اللہ مالک ہے سو نہیں دکھ رہا، تو وہ کیسا دکھتا اللہ؟ وہ تصدیقی علم آنا پڑتا اس کے لیے، علم میں تصدیق کرنا پڑتا۔ اللہ مالک ہے یہ علم آ گیا، اب اس کی تصدیق کرنا ہے، اللہ مالک ہے تو کیسا مالک ہے؟ نہیں، اللہ مالک ہے تو ہم کیا بننا؟ مملوک بن جانا، مملوک بننا۔ تو مملوک کا کیا کام ہے؟ ہم جس کی ملک، مملوک تو ہم اللہ کی ملک ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، یہ ہم بول لیے، مان لیے مطلب کیا ہے؟ تسلیم کر لیے ہم اس کو، انکار نہیں ہے اس کا، یہ تسلیمی علم ہے ہمارا۔ اب ہم مملوک اگر سمجھے تو اپنے مالک کے مطابق کام کرنا۔ میں خالی اللہ کا میرا مالک ہے، میں اللہ کی ملک ہوں بولے تو خالی بولنے کے بیٹھنا ہے ہمارے کو، نہیں؟ بول رہے تو برابر، لیکن کام ملک کو اپنے منشا کے مطابق استعمال کر رہے ہیں، اللہ کے منشا کے مطابق استعمال نہ کریں تو پھر کیسا ہوئی؟ پھر یہ تسلیمی علم ہے ہمارا، تصدیقی علم نہیں ہے یہ، نہیں؟ سمجھ گئی بات؟ یہ تصدیق کرے تو پھر اس پہ عمل میں آتے، کیسا مالک ہے اللہ، میں اس کی ملک ہوں تو کیا کرنا، میرے لیے کیا کام ہے، کیوں پیدا کرا اللہ تعالیٰ میرا منشا پیدا کرنے کا منشا کیا ہے اللہ کے پاس، نہیں؟ وہ بھی ہم کو معلوم ہونا ہوگا، کیوں پیدا کرا اللہ تعالیٰ ہمارے پاس، نہیں؟ اب اللہ بولا میں زندہ ہوں، هو الحی القیوم، اللہ زندہ ہے میں بھی زندہ ہوں، نہیں؟ اللہ زندہ ہے تو میں مردہ ہونا نا بھائی، نہیں؟ هو الحی القیوم، اللہ ہی زندہ ہے، اللہ ہی قائم ہے، تو میں بھی تو زندہ ہوں، آپ بھی تو زندہ ہے، دنیا میں کئی لوگ زندہ ہے، پھر انہیں جب زندہ ہے تو اس کی حیات سے ہم زندہ ہے، انہیں حیات دیا تو ہم زندہ ہیں۔ ایک لمحے کے لیے بھی ہماری حیات نہیں ہے، ہماری حیات ہم زندہ کیوں دیکھ رہے ہیں معلوم سمجھنے کے لیے، ہم ہر لمحہ مردہ ہے انسان، یہ ہمارے آگے چل کے سمجھ، ہر لمحہ مردہ ہے وہ تو بعض لوگ حیبت کھا لیتے ہیں، بھائی ہم تو زندہ ہے نا بھائی، مردہ بول رہے ہیں ہمارے کو، نہیں، حیبت کھانے کی ضرورت نہیں رہتی، زندہ ہے، اللہ کی حیات سے زندہ ہے، نہیں؟ ہم زندہ کیسا ہے بولے تو ایک چنگاری لے کے گول پھراؤ زور سے، کیا دکھتا وہاں پر؟ ایک چنگاری لے کے زور سے گول پھرا تو چنگاری دکھتی، ایک سرکل دکھتا راؤنڈ، نہیں؟ سرکل دکھتا، ہمارا سرکل نہیں رہتا، وہ اللہ والے سمجھانے کا سے مثال دی ہے ہمارے کو، چنگاری لے کر زور سے گول کیا، اگربتی لے لو، اگربتی لے کے زور سے گول پھراؤ، سرکل گول راؤنڈ دکھتا، سرکل دکھتا، نہیں؟
وہ سرکل نہیں ہے, وہ چنگاری ایک ہی جگہ ہے وہ, لیکن رنگ دکھ رہا ہمارے کو, وہ اتنی تیزی سے پھر آ رہے ہیں, وہ رنگ دکھ رہا. اسی طرح اللہ تعالیٰ ایسی حیات دے رہا ہمارے کو, سیکنڈ سیکنڈ کو حیات دے رہا, ایک لمحے کے لیے بھی ہم زندہ نہیں, ایک ایک سیکنڈ کے لیے اللہ تعالیٰ ہم کو حیات دے رہا. وہ کیسا دے رہا وہ بھی ہم کو معلوم ہوتا نہیں. اللہ زندہ ہے یہ علم آ گیا. اب ہم کو مردہ بننا یہ بھی علم آنا ہے ہمارے کو. ہم اپنے آپ کو مردہ نہیں بول رہے, اللہ تو زندہ ہے بلکہ ایمان ہے ہمارا, تسلیمی ایمان تو ہے, اللہ کو زندہ بول رہے. اللہ جب زندہ ہے تو بقیہ سو مردہ ہونا نا, سو مردہ ہونا نہیں, مردہ ہو رہی نہیں اپن. میں زندہ ہوں بولے, اللہ بولا میں زندہ ہوں, ارے میں تو بھی زندہ ہوں. موتا میں جاتے دیکھتے ہیں انہوں مر گئے, میں تو زندہ ہوں, قیامت تک زندہ رہنے والا ہوں, میں نہیں سمجھتے اپن, انہوں مر گئے اپن تو زندہ ہے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, یہ پڑھنے کا ہے نا نکلتے وقت میں, میت کو لے کے نکلتے وقت میں. سبحان اللہ, اللہ پاک ہے, الحمد للہ, اللہ تمام تعریفیں اللہ ہی کی ہے نہیں, اللہ موت سے پاک ہے, الحمد للہ. اب تک جو یہ زندہ دکھ رہا تھا وہ اللہ کی حیات سے زندہ تھا, الحمد للہ, اللہ اکبر نہیں. یہ ہے وہ استدار سے پڑھنا ہے ہمارے, وہاں پر بھی اسم بامسمہ ہو کے پڑھنا ہے. تو ہم کو موت کی تیاری کرتے ہیں, نہیں تو بھی خالی جا کے دفنا دے کے آ جاتے, جیسے جھاڑ کو پیڑ دے کے آ جاتے نا اپن, ویسی میت کو بھی پیڑ دے کے آ جاتے ویسے جا کے نہیں. اب علم آ گیا نہیں, اب ہمارا علم آ گیا کہ اللہ عالم ہے تو ہم جاہل ہے, اللہ زندہ ہے تو ہم مردہ ہے. تو پھر اب کیا ہونا, علم آ گیا تو ہدایت ہونا. علم تو سب کے پاس ہے, کس کے پاس نہیں ہے, آج ہر ایک کے پاس علم ہے. علم عام ہو گیا آج کل, علم دین عام ہو گیا. کم ہو گئی تو اس کی فہم کم ہو گئی, فہم کم ہو گئی, ہدایت کم ہو گئی. علم سے علم آنے کے بعد ہدایت بھی ملنا نہیں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا, علم کو, ہدایت کو اور کتاب مبین کو الگ الگ بتا رہا اللہ تعالیٰ نہیں. تین طریقے کا علم ہے. علم جیسا تین طریقے سے آتا, جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. آیت نمبر 8 میں سورۃ الحج, اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہے جو اللہ کی ذات و صفات اور قدرتوں کے بارے میں جھگڑا کرتے رہتے ہیں بغیر علم و دانش کے, اور بغیر کسی ہدایت و دلیل کے, اور بغیر کسی روشن کتاب کے. اس میں اللہ تعالیٰ تین چیزوں کا ذکر کر رہا. اللہ تعالیٰ تین چیزوں کا اللہ تعالیٰ اس میں کیا فرما رہا, تین چیزوں کا اس میں ذکر فرما رہا. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا, اور اس کے تعلق سے تفسیر نعیمی میں آئی ہے بات کہ اس آیت کی تفسیر میں علم تین ذریعوں سے ملتا ہے. علم کے ملنے کی تین ذریعے, وہی آیت کو تفسیر نعیمی میں کھول کر سمجھا رہے ہیں. کیا سمجھا رہے ہیں اس میں؟ پہلا علم یہ فطرتی ہے. علم جو آتے ہیں نا, علم آنے یعنی اپنے کو علم آنے کے ذرائع, یہ قدرتی ایک علم ہے ہمارے فطرت میں ہے. اللہ تعالیٰ ہماری فطرت میں ڈال جائے, قدرتی طور پر ایک علم آ جاتا ہمارے پاس نہیں. جیسے ذاتی سمجھداری ہے ہماری, ہمارے اندر ایک ہماری ذات میں ایک سمجھداری ہے, تجربہ اور مشاہدہ ہے. تجربہ اور مشاہدے سے ہمارے اندر علم آ جاتا ہے. ایک فطرت میں ہمارے تجربہ اور مشاہدہ دکھتا نہیں ہمارے کو, دیکھ کے علم آتا کہ کوئی چیز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, کسی کو سننے کی ضرورت نہیں ہے, علم آ جاتا ہے. ایک ہمارے پاس نہیں آتا دیکھنے سے, مشاہدے سے. ایک ہماری فطرت میں, ذاتی فطرت میں جو ہماری ہے علم آنے کا, آ جاتا دیکھنے سے, کرنے سے نہیں. اب ہمارا مشاہدہ کیا ہے وہ انشاءاللہ سمجھیں گے. ایک یہ ہے کہ پہلا فطرت ہے انسان کی جو مشاہدے سے علم آ جاتا. دوسرا کیا ہے, وہ علم جو کسی کے بتانے سمجھانے سے آتا ہے. وہ اور ایک علم ہے آنے کا راستہ, کسی کے بتانے سے اور سمجھانے سے آ جاتا ہے وہ. یہ کیا ہے, یہ ہدایت ہے. یہ علم کیا ہے, ہدایت ہے. یہ تیسرا علم جو پڑھنے سے آتا ہے, تلاوت کرنے سے کوئی چیز. تیسرا علم کوئی چیز پڑھنے سے, اس کے لیے کتاب کی ضرورت ہوتی ہے. یہ تین چیزیں کیا ہے, پہلا کہ فطرت سے آتا ہے. انسان کی فطرت ہے کہ ایک اس کی اپنی خود کی ذات سے انہیں مشاہدہ کرتا, دیکھتا, تجربہ کرتا, مشاہدہ کرتا, اس سے اسے علم حاصل ہو جاتا نہیں. بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو اس کو ہم سکھا نہیں, دیکھتا ہوں نہیں, دیکھ کے اپنے فطرت میں ہے, اس کی اپنی ذات سے انہیں کیا کرتا, دیکھ کے سمجھتا چیز کو. لوگ بولتے نہیں کہ کنگا ہے تو یہ کنگا ہے, جب وہ بولتے رہتے تو بچہ دیکھ کے سن کے انہیں اس کو وہ چیز کو کیا کرتا, انہیں سن کے علم آ جاتا اس کے پاس. کوئی سکھاتے نہیں, بات تھوڑی چیز سکھاتے بھی اس کو
میں ہر چیز سکھاتے نہیں، انہیں اپنی فطرت سے سیکھ لیتا نہیں سیکھتا. اسی طرح ہمارے کو بھی فطرت سے آتا علم ہے، اپنی ذات سے، مشاہدے سے بھی علم آتا. ہم دیکھ کے کر کے محسوس کر کے ہم علم حاصل کرتے ہیں. دوسرا صحبتوں میں بیٹھ کے نہیں، سن کے نہیں، لوگ سن کے سمجھ کے بھی ایک علم حاصل کرتے ہیں، وہ ہدایت ہوتی ہے، وہ قرآن سے وہ بھی سمجھیں گے انشاءاللہ. تیسرا کیا ہے ذریعہ کہ پڑھنے سے، اس کے لیے کتاب کی ضرورت ہے اس کے لیے نہیں. اب مشاہدہ کیا ہے؟ دیکھو ہمارا جو مشاہدہ سے جو ہمارے اندر علم آ رہا، ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ مشاہدہ ہر کوئی کر رہے ہیں، مسلمان بھی کر رہا نہیں، کافر بھی کر رہا، مشرک بھی کر رہا، مومن بھی کر رہا، صالحین بھی کر رہا، صدیقین بھی کر رہے ہیں، انبیاء کرام بھی مشاہدہ کر رہے ہیں، سب مشاہدہ کر رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں. مسلمان اور کافر کی بات لے لیں گے. مسلمان جو مشاہدہ کر رہا، کافر بھی وہی مشاہدہ کر رہا کہ کافر کو الگ بتا رہا اللہ دنیا نہیں. مثال کے طور پر گاڑی کو ہم گاڑی دیکھ رہے ہیں، ایک گاڑی ہے اس کو ہم گاڑی دیکھ رہے ہیں. کافر کیا دیکھ رہا؟ اس کو گاڑی دیکھ رہا، اس کو بھی کافر بھی اس کو گاڑی دیکھ رہا. کافر جھاڑ کو دیکھ کے جھاڑ سمجھ رہا، ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ اس کو پہاڑ دیکھ رہے ہیں، جھاڑ کو پہاڑ دیکھ رہے ہیں، جھاڑی دیکھ رہے ہیں اس کو بھی. ہم انہیں جھاڑ دیکھ رہا، ہم بھی جھاڑ دیکھ رہے ہیں. انہیں گھر دیکھ رہا، عمارت دیکھ رہا، ہم بھی عمارت دیکھ رہے ہیں. انہیں گاڑی دیکھ رہا، ہم بھی گاڑی دیکھ رہے ہیں. انہیں اپنے کو دیکھ رہا، اپن اس کو دیکھ رہے ہیں. انہیں انسان کو دیکھ رہا، ہم بھی انسان کو دیکھ رہے ہیں. اس کی نظر میں ہماری نظر میں کیا فرق ہونا؟ پھر فرق ہونا نہ نہیں ہونا. مسلمان کی نظر الگ ہونا، کافر کی نظر الگ ہونا. پھر دونوں کی نظر ایک ہی ہے، پھر فرق کیا ہے دونوں میں؟ ہم گواہی دے رہے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. گواہی دے رہے ہیں ہم، انہیں گواہی دے رہا نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، نہیں کوئی حاجت روا سوائے اللہ کے. یہ ہم گواہی دے رہے ہیں، گواہی دے رہے ہیں نا ہم. مشاہد گواہی کیا ہوتی؟ شہادت دینا، دیکھ کے گواہی دینا. دیکھ رہے ہم اللہ پال رہا سو نہیں دیکھ رہے، کئی کو نہیں دیکھ رہے ہیں، کئی کو نہیں دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ہماری نظر ہم اپنی نظر سے دیکھ رہے ہیں. ہماری نظر کو بدل کے اللہ کی نظر سے دیکھنا. اب ہمارا دین کا جو حقیقی جو دین کی، میں گزشتہ محفل میں حدیث رکھتا ہوں بولا تھا، آج اس میں ٹائم ہو جا رہا اپنا، وہ حدیث پھر آنے والے 40 میں رکھنا پڑتا. ہمارا دین کی جو یعنی بنیاد ہے انشاءاللہ، کیونکہ وقت کم رہتا، 1 گھنٹہ پون گھنٹے میں بولنے کا رہتا، تو خالی فکر میں جتنا ٹائم ہو جا رہا نہیں، تو انشاءاللہ وہاں تک بھی سمجھیں گے. تو نظر جو ہے، ہماری نظر، ہمارا مشاہدہ کیا ہے کہ مخلوق کی ہماری حاجت پوری ہو رہی. کافر کی بھی کوئی اچھا نظر نہیں ہو رہی. گزشتہ بات آئی تھی نا، وہ بھی بات آئی تھی کہ انہیں گاڑی کی پوجا کرتا، کیوں؟ کیونکہ اس سے اس کی حاجت پوری ہو رہی. تو اس کی نظر جھاڑ کو انہیں جھاڑ دے گا تو ہم بھی جھاڑ دے رہے، مکان کو انہیں مکان دے گا تو ہم بھی مکان دے رہے. پھر ہماری نظر میں اس کی نظر میں کیا فرق ہونا نہیں. ہماری نظر میں اس کی نظر میں فرق کہیں نہیں ہے. انہیں اس کی نظر سے دیکھ رہا، اور اپنی نظر سے دیکھ رہے نہیں. لیکن ایمان والا جب دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا بول رہا؟ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں. جب وہ کچھ کام کرتا ہے تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں. جب کوئی کہیں چلتا ہے تو میں اس کے پیر بن جاتا ہوں نہیں. جب وہ بولتا ہے تو میں اس کی زبان بن جاتا ہوں نہیں. ایمان والا تو کافر جھاڑ دے گا، ہم بھی جھاڑ دے گا نہیں. ایمان والا اپنی نظر سے نہیں دیکھتا، مولا کی نظر سے دیکھتا ہوں. اس واسطے سے انہیں کیا دیکھتا ہے؟ جھاڑو کو کیا دیکھتا؟ اللہ کیا دیکھ رہا؟ جھاڑو کو اللہ جھاڑ دیکھ رہا. اللہ کیا دیکھ رہا؟ جھاڑو کو. گھر کو کیا دیکھ رہا؟ گاڑی کو کیا دیکھ رہا؟ تمام کی تمام چیز کو اللہ کیا دیکھ رہا؟ میری ملک، یہ میری ملک ہے، وہ دیکھ رہا اللہ تعالیٰ نہیں. یہ میری ملک ہے. اس واسطے ہم الحمدللہ رب العالمین یعنی مالک یوم الدین نہیں، مالک بنے اللہ تعالیٰ کو. قیامت کے دن کا مالک بنے، آج کا مالک نہیں ہے پھر اللہ نہیں. قیامت کے دن تو مالک ہے ہی ہے. وہاں پہ کوئی نہیں بولتا بھی مالک ہی ہے اللہ تعالیٰ. وہاں دکھ رہا، کھل کے آ رہا سامنے اللہ تعالیٰ نہیں. اللہ تعالیٰ وہاں پہ سامنے آ رہا تو بول رہے ہو مالک ہے، بلکہ یہاں بھی تو نہیں مالک ہے نا اللہ تعالیٰ. پھر یہ عالم شہادت ہے، یہاں پہ گواہی دینا ہے نہیں. اگر اللہ تعالیٰ کو اگر دیکھنا ہے، اللہ تعالیٰ کو اگر دیکھنا ہے تو اللہ کی 2 شان ہیں. ایک شان میں دیکھ سکتے اللہ کو، ایک شان میں نہیں دیکھ سکتے. ایک ہے شان تنزیہ،
ذات سے ہو، اس کی ذات کو کوئی نہیں دیکھ سکتا. ایک ہے اس کی شان تنزیہ اور ایک دوسرا ہے شان تجبی. شان تجبی میں اللہ کو دیکھ سکتے نہیں. شے سے اللہ ظاہر ہے، ہر شے سے مولا ظاہر ہے، ہر شے سے. میں سے بھی ظاہر ہے، آپ سے بھی ظاہر ہے، یہ ٹیبل سے ظاہر ہے، جھاڑ سے ظاہر ہے، گھر سے ظاہر ہے، کار سے ظاہر ہے نہیں، پانی سے ظاہر ہے، آگ سے ظاہر ہے، ہر جگہ سے اللہ ظاہر ہے. دیکھنا ہے، دیکھنا ہے. یہ علم دین ہے تو وہ دیکھتے ہیں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. دین کا علم آنا اس کے لیے تو مولا کو ہر جگہ پائیں گے. دیکھ کے گواہی دیں گے بے شک اللہ ہی میرا حاجت روا ہے نہیں؟ بے شک دیکھ کے گواہی دیں گے ہم. تو ہمارا جو مشاہدہ ہے، ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ جھاڑ دیکھ رہے ہیں، جھڑولے دیکھ رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں. یہ کافر کی بھی نظر ہے، ہماری بھی نہ. ہم کیا دیکھنا؟ اللہ کی ملک دیکھنا. جب پوروں کو اللہ کی ملک دیکھیں گے تو اپنے آپ کو کیا دیکھنا ہے؟ پھر اللہ ہی کی ملک دیکھنا نہیں. خود کے کائنات میں اللہ ہی کی ملک ہے نہیں. اب اپن اللہ کی ملک ہے تو اس کا منشا کے مطابق اپنے آپ کو استعمال کرنا نہیں کرنا نہیں. اور دوسرا علم اس سے آتا ہے کہ بتانے سے سمجھانے سے کسی کے بتانے سے سمجھا. وہ کون سا علم ہے؟ وہ علم سے ہدایت ملتی. ہدایت وہاں سے ملتی، صحبت سے ملتی. کتاب پڑھ لینے سے اور مشاہدے سے علم نہیں آتا. حقیقی علم بتانا پڑتا، صحبت ہونا پڑتا. قرآن میں آ رہا، سورہ کہف کا واقعہ ہے، من یہدی اللہ فہو المہتد ومن یضلل فلن تجد لہ ولیا مرشدا. اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ ہدایت اسی کو دیتا ہوں میں، جس کو اپنا ولی مرشد عطا کرتا ہوں، اسی کو ہدایت ملتی ہے. کیا اس کا ہے؟ من یہدی اللہ فہو المہتد ومن یضلل فلن تجد لہ ولیا مرشدا. ہم جسے یعنی ہدایت دینا چاہتے ہیں بس اسی کو ہدایت دیتے ہیں. ہم جسے ہدایت دینا چاہتے ہیں ہم اسی کو ہدایت دیتے. اور جس کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں نا اس کو اپنا ولی مرشد نہیں دیتے. ولی مرشد یعنی مددگار، راہ دکھانے والا. مددگار یعنی راہ دکھانے والا. ولی مرشد کے معنی راہ دکھانے. کون سی راہ؟ ہاں کون سی راہ؟ اللہ تک پہنچنے کی راہ. مددگار، اللہ کے سوا کسی کو مددگار مت پکارو، شرک ہوتا بولتے. اللہ تعالیٰ نے بولا ہم جس کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں اس کو ولی مرشد سے نہیں ملاتے بولے. تو ولی مرشد کون ہے؟ جو کیا دکھاتا یعنی مدد کرتا ہماری اس راہ میں، یعنی اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے اس کی مدد ضروری ہے. بغیر اس کی مدد کے ہم یہاں تک نہیں پہنچ سکتے. اللہ والوں کی مدد سے. المدد یا غوث اعظم وہی ہے، دنیا کی مدد نہیں ہے اس میں. المدد یا غوث اعظم جو بولتے نا وہ دنیا کی مدد کے لیے نہیں پکارتے ہو نہیں. سب سے بڑی مدد کرنے والے یعنی دستگیر کے معنی کیا ہے؟ المدد یا غوث اعظم. دستگیر کے معنی کیا رہے ہیں؟ سب سے بڑی مدد کرنے والا. سب سے بڑی مدد کرنے والا تو اللہ ہے. پھر غوث کیسا ہوتے نہیں؟ شرک ہو رہا نہیں ہو رہا؟ شرک سے پہلے بہت پہلے ہمارے پاس یہ بات آئی تھی. سب سے بڑی مدد کرنے والا تو اللہ ہے. پھر لکھ کے لگاتے رہے جھنڈوں کے بدل. شرک معلوم نہیں ہے، صحبتوں میں نہیں بیٹھے، اس وجہ سے گمراہ ہو رہے ہیں. ہم تو یہاں پر شرک کہاں سے نکال رہے ہیں؟ عالم شہادت، عالم برزخ، عالم امر. 3 عالم ہے. یہ تو شہادت ہے، اس کے بعد عالم خبر. خبر میں بھی کوئی الہ نہیں. پھر اس کے بعد عالم امر ہے. امر میں کون سی مخلوق ہے؟ روح ہے، عشق ہے، خیال ہے. اس میں بھی کوئی حاجت روا نہیں. خیال میں بھی کوئی حاجت روا نہیں سوائے اللہ کے. یہ ہمارے کو یہ علم دین میں سیکھنا ہے. ہمارے کو کیا سیکھنا ہے؟ نہ عالم شہادت میں انسان، حیوان، نباتات، جمادات یہ مخلوق ہے. عالم شہادت میں انسان ہے، حیوان ہے، نباتات ہے، جمادات ہے. عالم برزخ میں بھی یہی مخلوق ہے. مثالی عالم ہے وہ. یہاں جو مخلوق ہے اس کی مثال ہے وہاں پر بھی عالم برزخ میں. عالم برزخ کیا ہے؟ خواب کا عالم، عالم ملکوت نہیں، پردے کا عالم، موت کا عالم، مرنے کے بعد دکھنے کا عالم. وہ مرتے وقت اس وجہ آنکھیں کھل جاتے اپنے دیکھتے رہتے وہ عالم. جب عالم کھول دیتا اللہ میں ارے یہ کون سا عالم ہے؟ میں کون سے عالم میں آ گیا بلکہ پریشان ہوتے رہتے. تو ایمان والا ہے وہ عالم کو تو یہیں دیکھتے رہتا ہوں. جو ایمان والا رہتا وہ عالم کو یہیں دیکھتا. کیوں؟ ایمان کیسا لانا ہے ہمارے کو؟ عالم شہادت میں کوئی مخلوق الہ نہیں، عالم برزخ میں کوئی مخلوق الہ نہیں. تو مخلوق کی پہچان ہونا نہ ہمارے کو شہادت کی مخلوق کی پہچان ہونا، عالم برزخ کی مخلوق کی بھی پہچان ہونا. تو یہاں کر کے جانا ہے مخلوق کی پہچان. مرے بعد نہیں پہچان سکتے، پریشان ہوتے اگر یہاں نہیں پہچانے تو. جب مر کے جب پردے کیوں بولتے پردہ فرما گئے بول کے؟ پردہ یعنی وہ ہم کو دیکھ رہے مگر ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے.
पर्दे का आलम जो होता है ना, मरने के बाद का जो आलम होता है, वो आलम को हम वो आलम को नहीं देख सकते, वो आलम वाले हमको देख सकते हैं, मगर नहीं। तो वो आलम को अल्लाह वाले यहाँ खोल के बताए थे, देख ये आलम में बरज़ख है, तू मरे बाद में ये आलम में जाएगा, या ये मखलूक को देख रहे, ये मखलूक है, ये मखलूक है, ये मखलूक है, पहचान ले यहीं, फिर वहाँ जाके परेशान होगा, खात्मा खैर पना बहुत मुश्किल हो जाएगा तेरा। नहीं, इसके बाद में ये क्या है, आलम बरज़ख की मखलूक को भी पहचानना है। उसके बाद जब वहाँ से निकल के हशर में उठाए जाएंगे, आलम अमर, आलम अरवा की मखलूक है, वहाँ पे कौन सी मखलूक रहेंगी, रूह, इश्क, ख्याल। नहीं तो ना रूह में कोई हाजित रवा होना, ना इश्क में क्या मोहब्बत में भी किसी को हाजित रवा नहीं बोलना, और ना ख्याल में भी आना कि इससे मेरी हाजित पूरी हो रही, वहाँ से भी शिर्क निकालना है हमारे को। फिर अलमदद जागो से आजम बोल के हम यहाँ पे शिर्क करें, फिर ख्याल में भी कोई हमारे साथ हाजित रवाईपन का यानी जहन नहीं आना हमारे अंदर, ख्याल में भी फिर हम बोल रहे बराबर अलमदद जागो से आजम, शिर्क कैसा होता फिर ये। तो अल्लाह ताला जो फरमा रहा, मै यहदी अल्लाहु फहुवल मुहतद फमै युज़लिल फलन तजिद लहु वलिय्यम मुर्शिद, जो फरमा रहा अल्लाह ताला, हम जिसको हिदायत देना चाहते हैं उसको हिदायत देते, और जिसे गुमराह करना चाहते हैं उसको हमारा वली मुर्शिद नहीं थे। पर अल्लाह ताला सबसे बड़ी मदद करने वाला कौन है, अल्लाह तक पहुंचाना हमारा, ये बड़ी मदद है, दुनिया की मदद नहीं है। ये इल्म हमारे कहाँ तक जाना है, ये बात आगे तो बोल दिया हमें आलम के बारे में, ये आलम हमारे बाद में आने वाला है, ये आलम शहादत, बरज़ख, अमर, आगे तालीमात में इंशाल्लाह आएंगे, दीन के तालीमात में हमको एक बात आ गई। तो अलमदद की जब बात आ गई तो ये बात रहना जरूरी है, वरना लोग बोलेंगे अरे अलमदद या वो हम तो शिरक है, फिर उन्होंने कहाँ से शिरक निकाल रहे हैं। आखिर ख्याल में भी शिरक नहीं रहना, ख्याल में भी कोई हाजित रवा नहीं रहना। तो वैसा इल्म हमको हासिल करना है हमको यहाँ पर, और क्योंकि समझ में आ सोबत से हिदायत मिलती, अल्लाह ताला फरमा रहा हिदायत किससे मिलती, वली मुर्शिद से मिलती। वली मुर्शिद कौन, मददगार, राह दिखाने वाला। और या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मसादिक़ीन, पर अल्लाह ताला ऐ ईमान वालो तक़वा इख्तियार करो, सच्चों के साथ हो जाओ पूरा। सच्चा कौन होता मालूम नहीं, सच्चा कौन होता, जो झाड़ को अल्लाह की मिल्क देखता, झाड़ नहीं देखता उन्हें, कार को कार नहीं देखता, अगर कार देख रहा तो झूठा है उन्हें, गाड़ी को कार देखने वाला झूठा है, घर को घर देखने वाला झूठा है, नहीं मैं हूं बोलने वाला झूठा है। हर बोलना फिर नहीं बोल रहा है भाई, अरे मैं हूं तो क्या बोलना है, फिर कार को क्या बोलना। अब हर चीज को अल्लाह की मिल्क बोल के बोलेंगे तो फिर क्या करना, कार को कार बोले तो शिरक हो जा रहा। इस बार के दिन बैठते थे तो बात आई थी ना एक बार, यहाँ बैठ फिर कैसा भाई, आप पूछे भी वो सवाल करे भी आप, अरे भाई फिर कैसा करना, फिर घर को मेरा घर नहीं बोलना, कार को मेरी कार नहीं बोलना, नहीं प्रॉपर्टी को मेरी प्रॉपर्टी नहीं बोलना, फिर अल्लाह की प्रॉपर्टी बोले तो फिर कैसा, फिर नहीं कब्जा हो जाता ना दूसरों का। नहीं अब्दुल्ला की प्रॉपर्टी पे क्या है, वो अल्लाह की प्रॉपर्टी पे अब्दुल्ला का कब्जा होना, मैं भी अल्लाह का बंदा, आप भी अल्लाह के बंदे। थोड़े दिन में आप अल्लाह के घर में थोड़ी दिन आप थे, अब निकल जाओ आपके घर में से, मैं थोड़े दिन रहता हूँ बोल के झगड़े पंचायत होते नहीं, तो वो भी समझेंगे इंशाल्लाह। तो कहीं को आ गई की बात बीच में ये। हाँ तो सच्चा कौन, अल्लाह ताला फरमा रहा है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मसादिक़ीन, पर अल्लाह ताला सच्चों के साथ रहो। बरा सच्चे वो तो अपन क्या समझ रहे हैं, खाना झूठा बोले तो खाना खा के नहीं खाया बोलने वाले झूठा समझ रहे हैं, ये छोटा मोटा झूठ है, तौबा करे तो अल्लाह ताला माफ़ कर देता। कभी खाना खा के नहीं बोले अल्लाह, क्योंकि माफ़ कर, गुनाह है ये भी, झूठ बोला भी गुनाह है, ये गुनाह को तो अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है। लेकिन मेरी मिल्क को तो उसकी मिल्क वाला तो छोड़ता अल्लाह ताला। अल्लाह बोला मेरी मिल्क है झाड़, तेरा घर मेरी मिल्क है, तू उसकी मिल्क बोल रहा, वो घर उसकी मिल्क बोल रहा, उसकी मिल्क, फिर कैसा शिरक नहीं हो रहा है, इसको माफ़ नहीं करता हूँ पर अल्लाह ताला है। तो ये बातें क्या है, तस्दीक करने के बातें हैं, बोलने के नहीं है। अल्लाह की नज़र खल्क पे है, अपने ज़बान पे नहीं है। ज़बान से तो कुछ और बोलने लगा अल्लाह ताला, नहीं ज़बान से तो बोलना है, लेकिन दिल में क्या है, अल्लाह की मिल्क, ये यकीन आ जाना हमारे अंदर। नहीं जिस तरह मिसाल दी वो कि हम किसी दोस्त की गाड़ी लेके गए, मिसाल छोटी सी मिसाल है, हम किसी दोस्त की गाड़ी, वो मिसाल ऐसी बेहतरीन मिसाल है समझने के लिए कि अल्लाह की मिल्क को, नहीं कि हम किसी दोस्त की गाड़ी लेके गए, चार मीनार गए या मलकपेट गए, कहीं भी गए, नहीं वहाँ नो पार्किंग में गाड़ी लगा के हम शॉपिंग करने अंदर चले गए, नहीं पीछे से पुलिस वाला डंडा मारा, नो पार्किंग में गाड़ी किसकी है बोलता, अंदर से क्या बोलता है, साहब मेरी गाड़ी है बोलता, जबकि गाड़ी हम दोस्त की लेके गए, साहब मेरी गाड़ी है बोलता उन्हें, साहब मेरी गाड़ी है, मगर दिल में क्या रहता उसके, मेरे दोस्त की गाड़ी है। नहीं अगर तो मेरी गाड़ी है बोल के अगर दिल में भी मेरी गाड़ी समझ लेकर रख लिया तो नहीं क्या होता, अरे मिल्कियत में शिरक दी, उसकी गाड़ी को बेमान्य हो गया उन्हें, नहीं समझने के लिए। उसी तरह जिंदगी में भी ऐसी जब आप अपने आप के यानी किसी की मिल्क को अगर बोल रहे, बेशक भाई आपका घर है बोले तो फौरन दिल में बात आना कि तो मौला की मिल्क है, एक दिन उन्हें छोड़ के जाने वाले, मेरा घर ये भी मौला की मिल्क है, मैं बना लिया जब तक वो रहता हूँ, बाद में नहीं
تو جب تک کہ ہم یہاں دنیا میں رہیں گے اللہ کے حوالے کرتے ہیں، ہر چیز اللہ کے حوالے کرنے سے مراد کیا ہے؟ اس کے منشا کے مطابق استعمال کرتے ہیں۔ یہ پرائی ملک ہے، یہ پرائی ملک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ صحابہ کے جھنڈ میں آپ تشریف فرما تھے کہ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو غیر کے مل کی حفاظت کرتا ہے؟ تم میں سے کون ہے جو غیر کے مل کی حفاظت کرتا ہے؟ تو صحابہ کرام سب آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ لیے کہ ہم میں تو ایسا کوئی شخص نہیں ہے جو غیر کے مل کی حفاظت، ہمارے اپنے مل کی حفاظت کر رہے ہیں، پھر کون کر رہے ہیں؟ پھر تو دیکھے کہ فرمائے، دیکھے صحابہ کرام کے اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مال تم اللہ کی راہ میں لگا دیے وہ تمہارا ہے، جو تم اللہ کی راہ میں لگا دیے وہ مال تمہارا ہے، جو مال تم جمع کر کے رکھے نا وہ مال تمہارا نہیں ہے، وہ تمہارے بعد تمہاری اولاد کا ہے، پھر اس کی اولاد کا ہے، یہ ان کا ہے مال۔ یہ ہمارا جو مال ہے ہم اپنے مال کی حفاظت کیسے کرنا؟ وہ مال کو اللہ کی راہ میں لگا دینا، اللہ کی راہ میں جو خرچ کرنا وہ مال ہمارا ہے، اور باقی جو ہم جمع کر کے رکھ رہے ہیں نا اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے، وہ مال اس کا ہے، غیر کا ہے، وہ غیر کا مال، اس کی حفاظت ہم کر رہے ہیں، ہم اس کی مال کی حفاظت کر رہے ہیں، مرے بعد میں ہمارا کوئی کام آنے والا نہیں ہے وہ، ہاں اس کو رہتے ہوئے اس کو اللہ کی راہ میں لگا دے رہے ہیں۔ تو بے شک وہ جیسا حدیث ہمارے پاس حلقے میں بھی حضرت کے پاس یہ حدیث آئی تھی نہیں، ملکیت کیسا اللہ کے حوالے کرنا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دولت جمع نہیں کرنا، پراپرٹیز نہیں بنانا پراپرٹیز بنانا، دولت جمع کرنا سب کرنا، مگر اللہ کی یاد میں رہنا، اللہ کی یاد میں رہتے ہوئے ہر کام کرنا ہے ہمارے کو۔ دین اکثر دیندار اور دنیا دار بولتے لوگ سمجھتے ایک ذہن کہ یہی بات ختم ہو جا رہی ہے، ٹائم ہو جا رہا ہے۔ حدیث جبرائیل رکھنے کا پروگرام تھا آج میرا، حدیث جبرائیل، جس سے ہمارے کو دین معلوم ہوتا، لیکن انشاءاللہ آنے والے پروگرام میں ہم ڈائریکٹ حدیث جبرائیل سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ وہ حدیث میں کیا ہے ہمارا گزشتہ بات آئی تھی کہ دین کا بیس ہے، وہ وہاں سے ہمارا دین کی تعلیم شروع ہوتی ہے، حقیقی دین کی تعلیم وہ حدیث سے شروع ہوتی ہے، اور وہ متفق علیہ حدیث ہے، ہر کسی کا اس کے پر اتفاق ہے۔ تو دین اور دنیا کا فرق کیا ہے معلوم؟ چھوٹا سا فرق ہے دین اور دنیا میں۔ ہم سمجھے دین بولے تو بڑی مصیبتوں کا سامنا کرنے، الدین یسر، الدین کلو یسر، دین آسان ہے۔ دین اور دنیا میں صرف ایک ہی فرق ہے، کیا ہے وہ؟ نامرضیات الہیہ دنیا ہے، مرضیات الہیہ دین ہے، اتنا فرق ہے۔ جو کام ہم اللہ کی مرضی کے خلاف کرتے وہ دنیا ہو گیا تھا، شادی کر رہے ہیں اللہ کی مرضی کے خلاف وہ دنیا ہوگا، کاروبار کر رہے ہیں اللہ کی مرضی کے خلاف دنیا ہوگا، نہیں بچوں کی پرورش کر رہے ہیں اللہ کی مرضی کے خلاف دنیا ہوگا، شادی کر رہے ہیں اللہ کی مرضی کے مطابق دین ہو گیا، کاروبار کر رہے ہیں اللہ کی منشا کے مطابق دین ہوگا۔ فعل ایک ہی سزا، فعل ایک ہی سزا، مقدر میں ایک ہی سزا ہے، نہیں مقدر میں اگر 1 لاکھ روپے تو چاہے ہم اس کو اللہ کی منشا کے مطابق استعمال کرو کاروبار کرو یا اللہ کے منشا کے خلاف کاروبار کرو، وہ 1 لاکھ ہی ملیں گے ہمارے کو، نہیں سزا و جزا اختیاری پہ ہے، کرنے پہ نہیں ہے۔ کرنے پہ ہم سمجھ گناہ کر رہے ہیں بلکہ ہم کو گناہ مل رہا، یہ بھی بات آئی تھی، یعنی گناہ کا اختیاری پہ سزا اور جزا ہے، اس کو بھی سمجھیں گے پھر ٹائم ہو جاتا ہے۔ پھر تو اور ایک علم کون سا ہے؟ پڑھنے سے آتا ہے وہ علم۔ اب کسی کے پاس کیا ہے جو پہلے والا علم ہے نا، جو کس سے آ رہا وہ علم کہ اپنے تجربے مشاہدے سے آ رہا، وہ علم تو آ گیا، لیکن صحبت اور 2 علم جو بات کے 2 علم ہے وہ علم کسی کے پاس نہیں ہے۔ کسی کے پاس دوسرے والا علم ہے تو پہلا تیسرا والا علم نہیں ہے، کسی کا تیسرا والا علم ہے تو پہلے دوسرا والا علم نہیں ہے۔ تو مکمل علم ہونا ہے تو کیا کرنا ہمارے کو کہ تجربہ مشاہدہ بھی ہونا، اور کیا ہونا صحبت اولیاء اللہ بھی ہونا ہمارے کو، نہیں اور قرآن اور حدیث کی تعلیم بھی ہونا، تو تینوں چیزوں کا علم ہونا ہمارے کو۔ تو اس میں کیا ہوتا معلوم کہ بھٹکتا نا انسان، صحبت ہونا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک ہے قرآن مجید، دوسرا میرے اہل بیت۔ قرآن کو پڑھ کے بہکنا نہیں تو کیا کرنا، کیونکہ قرآن میں خود ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ یہ قرآن کسی کو ہدایت دیتی ہے، کسی کو گمراہ بھی کر دیتی ہے۔ قرآن شریف، قرآن پڑھنے سے ہر کسی کو ہدایت نہیں ملتی، وہ بعض لوگ ایسے کہ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں قرآن سے، تو گمراہ نہیں ہونا ہے تو کیا کرنا ہے؟ اہل بیت کا دامن ہاتھ میں ہونا، اہل بیت کا دامن ہاتھ میں ہونا۔ یہ کیا ہے؟ پریکٹیکل ہے، یہ اہل بیت پریکٹیکل ہے۔ قرآن کیا ہے؟ تھیوری ہے، پڑھ لے سکتے قرآن کو، کوئی بھی پڑھ سکتے، سمجھ نہیں سکتے نہیں۔ قرآن کا اگر پریکٹیکل دیکھنا ہے تو کربلا کا میدان کا کئی وقت گزشتہ ہمارے یوم عاشورہ کے پروگرام میں بھی تمام کا تمام واقعے کو سمجھے ہم، نہیں پریکٹیکل واقعہ ہے وہ قرآن کا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ،
وبشر الصابرین، یہ قرآن کی آیت ہے، یہ اس کا پریکٹیکل ہم کو یوم عاشورہ میں ملتا، پورا یوم عاشورہ کے واقعے میں ملتا. تو اسی طرح ہر آیت کا پریکٹیکل، جیسا کہ ہمارے قرآن شریف کھول رہے ہیں کیا ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کی ہے اور کوئی تعریف کے قابل نہیں ہے. اگر اس کو سمجھنا ہے تو اہل بیت کی زندگی دیکھنا پڑتا، اہل بیت کی زندگی دیکھنا پڑتا. کیوں؟ ہم تعریف تو اللہ ہی کرے، نماز میں ٹھہر گئے الحمدللہ رب العالمین کہہ کے نکلے نماز سے، پھر باہر نکلتے کوئی اچھا مکان دیکھ لیے، کیا بہترین مکان ہے بھائی، کون انجینئر اتنا بہترین، کس کی تعریف ہو رہی ہے؟ وہ انجینئر کی تعریف ہو رہی ہے. نہیں، کورونا ہو گیا بھائی، علاج نہیں ہے، لا علاج بیماری ہے، ڈاکٹر صاحب علاج کر دیا اس کا. نہیں، کیا بہترین ڈاکٹر ہے بھائی، کیا بہترین ڈاکٹر ہے، علاج کر دیا اس کا. کوئی علاج ناممکن بیماری ہے، بہترین بہت اچھے ڈاکٹر ہے، کس کی تعریف ہو رہی؟ ڈاکٹر کی تعریف ہو رہی. بزبان حال تو بولتے ہیں ہم، زبان سے تو بولتے ہیں الحمدللہ بھائی. نہیں، الحمدللہ اللہ آپ کو شفا دیا، وہ دیا بولتے. وہ بھی کون سا ذکر ہے؟ وہ اسم بے مسمى ذکر ہے. اللہ شفا دیا، نہیں، اللہ شفا دیا، کیسا دیا بھائی شفا؟ بول رہے تو صحیح، دل میں یقین ہے اس کا؟ نہیں ہے، یقین نہیں ہے اس کا دل میں. تعریف کس کی ہو رہی ہے یہاں پہ؟ ڈاکٹر کی تعریف ہو رہی. یقین ہونا اللہ ہی میری حاجت پوری کر سکتا. الحمدللہ رب العالمین بتاؤ، بقایا کسی کی تعریف نہ کرنا. نہیں، جب تعریف کر رہی تو یہ دیکھنا، یہ اس کے اندر جو تعریف ہے مولا کی تعریف، نہیں، کمال مولا کا ہے. تعریف تو اللہ تعالیٰ فرما جائے کوئی تعریف کے قابل نہیں. یہ اس کا قرآن میں جو فرمایا الحمدللہ رب العالمین، کوئی تعریف کے قابل نہیں سوائے اللہ کے. بولو ہر تعریف مولا ہی کی ہے. میرا چلنا مولا کی تعریف، میرا اٹھنا مولا کی تعریف، میرا بیٹھنا. اب دیکھو کئی لوگ ہیں چلنا چاہتے، معذور ہے، پیر سے نہیں چل سکتے. نہیں، چلنا چاہتے، یہ یعنی خواہش ہے چلنے کی، چل نہیں سکتے. خواہش ہے دیکھنے کی، دیکھ نہیں سکتے، اندھے ہے. نہیں، خواہش ہے سننے کی، نہیں سن سکتے. یہ سننے کی صلاحیت کس کی ہے؟ دیکھنے کی صلاحیت کس کی ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ ہم کو پیدا کرا؟ نہیں، دیکھنا ہے اس کو، دیکھ کے ایمان لا کے دنیا سے جانا ہے. آج حدیث جبریل شروع ہی نہیں ہماری انشاءاللہ. اب جو میں حدیث کا گزشتہ وعدہ کرا تھا کہ یہ حدیث جبریل رکھوں گا بول کے، مگر ٹائم اس میں زیادہ ہو گیا. تو انشاءاللہ آنے والے حلقے کی محفل میں ہمارے جو حدیث جبریل دیکھیں گے، جو حدیث قدسی ہے، اس حدیث سے ہمارے کو مکمل دین معلوم ہوتا. اب جو یہ مکمل دین جو ہے نا، یہ کیا ہے ہم جو سمجھ رہے ہیں مکمل دین یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ مکمل دین نہیں ہے. یہ مکمل دین کیا ہے؟ اسلام، ایمان، احسان، یہ مکمل دین ہے. اس کو حدیث سے سمجھیں گے. کیا ہے مکمل دین؟ کل دین یعنی تین مراتب کو ایک جگہ جمع کرنے کا نام دین ہے. اسلام، ایمان اور احسان. یہ اسلام، ایمان، احسان کو انشاءاللہ آنے والی مجلس میں اس کو کھل کے سمجھیں گے. حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے مکمل واقعہ. یہ حدیث میں میرے کو ہم کو کیا معلوم ہوتا؟ دین معلوم ہوتا، آداب بھی معلوم ہوتے. اس حدیث میں آداب معلوم ہوتے، دین معلوم ہوتا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ بھی معلوم ہوتا اس حدیث میں. ٹھیک ہے، تو آج کی بات یہیں پر ختم کر دیں گے. آنے والے پھر آنے والے چہارشنبے میں انشاءاللہ مزید دین کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اصل ہمارا دین کا جو شروعات تھی آج نہیں ہوئی. پھر آنے والے چہارشنبے میں انشاءاللہ بار بار بولنے کا مطلب یہ ہے کہ پابندی سے آنا. لہٰذا میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جو کچھ بھی کہا گیا اور سنا گیا، کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عنایت فرما، سامعین کو بھی سمع قبول عنایت فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، اس میں تیری رضا شامل حال فرما. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر الجزاء.